بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معانی کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر تعارف سورۃ الشمس کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ سورۃ الشمس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر تقریباً بعثت کے چوتھے سال میں نازل فرمائی۔ اس کا جو تقریباً اندازہ بنتا ہے سورۃ الشمس کے نزول کا، وہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے یعنی ظاہری نبوت کے آغاز کے چوتھے سال۔ یہ ایک لفظ انشاءاللہ آپ ذہنوں میں رکھیں گے، لفظ بعثت، بے عین تے جسے عربی زبان میں ثا کہا جاتا ہے اور تے۔ بعثت کا معنی کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں، جاہلوں میں ایک رسول بعث یعنی مبعوث فرمایا۔ اس مبعوث کا معنی ہے یعنی اللہ نے بھیجا، اس کی ذمہ داری لگا کر، انسانی معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری لگا کر، اپنا پیغام دے کر اس کو بھیجا۔ نبی بھیجنے کے عمل کو قرآن مجید نے رسالت بھی کہا ہے اور بعثت بھی کہا ہے۔ اسی سورۃ الشمس میں یہ لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہم مزید بھی بیان کر دیں گے۔ بس یہاں پر یہ لفظ ضمناً آ گیا۔ بعثت کے چوتھے سال، بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً چوتھے سال میں سورۃ الشمس نازل ہوئی، اور یہ اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی 26ویں سورہ مبارکہ ہے کہ جو سورۃ القدر کے بعد اور سورۃ البروج سے قبل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، سورۃ البروج سے قبل سورۃ الشمس نازل ہوئی ہے، اور ترتیب مصحف یعنی قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے مطابق اس سورہ کا نمبر 91 ہے، اور یہ قرآن مجید کے آخری 30ویں جز یا پارے میں سورۃ البلد کے بعد اور سورۃ اللیل سے قبل دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی ترین پیغام دینا چاہا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر، ہر روح یا نفس انسانی، جو بھی ہم اس کا نام رکھیں کہ اس سورہ میں نفس کا نام دیا گیا، اللہ نے ہر نفس انسانی کے اندر اچھائیاں اور برائیاں، ان کی شناخت کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ یعنی ہر ایک انسان، خواہ اس نے کسی نبی کا پیغام نہ سنا ہو، کسی طرح سے کوئی باہر سے ہدایت اس تک نہ پہنچی ہو، تب بھی وہ انسان اپنے اندر، ہر ایک انسان اچھائی اور برائی کی ایک سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، سچ کیسا ہے، جھوٹ کیسا ہے، لوگوں کو ان کا حق دے دینا اور کسی کا حق اس سے چھین لینا، اس اچھائی برائی کی جو سمجھ اور شناخت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 11 قسمیں کھانا اس بات کی اہمیت کو سننے والے کے ذہن میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بیان کر کے کہ اللہ نے ہر نفس انسان کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں بتا رکھی ہیں، پھر اگلا اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ تمہیں کرنا کیا، ہر انسان کو کرنا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس شناخت اور اس سمجھ کے جو ہم نے تم میں سے ہر ایک کو عطا کی ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں کیا چاہیے کہ جو تمہارے اندر اچھائی کی شناخت ہے، جن چیزوں کو تمہارا باطن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اچھائیاں ہیں، ان چیزوں کو اپنے اندر پرورش کرنے کی اور مضبوط کرنے کی اور آگے بڑھانے کی کوشش کرو، کمال تک پہنچانے کی کوشش کرو، اور اسی میں انسان کا کمال ہے، اسی میں انسان کی پرفیکشن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے ایسا نہ کیا اور اپنی خواہشات نفسانی اور اپنی دنیا پرستی میں گویا کہ دفن کر دیا،
وہ جو اندر سے آواز اٹھا کرتی تھی، جو اندر سے ہدایت کی آواز آتی تھی، جو برے کاموں پر، برائیوں پر ملامت کیا کرتی تھی، جنہوں نے اپنی نفس پرستیوں میں اپنی اس آواز کو دفنا دیا، دفن کر دیا، اس کو ڈھانپ دیا، وہ ناکام اور نامراد رہیں گے اپنے آخری نتیجے کے طور پر جو انہیں اللہ کے پاس دیکھنا ہے۔ اور جنہوں نے اس آواز کو سنا، اس پر کان دھرا اور پھر اس کو مضبوط کیا، ان صفات کو اپنے اندر اور بہتر بنایا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر خداوند عالم نے مثال کے طور پر ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ نے وہ باطنی ہدایت تو دی تھی، ہر انسان کو ملی ہے، لیکن اپنا رسول بھی ان کی طرف حضرت صالح بھیجا اور انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انجام بھی بتا دیا کہ جو چاہے باطنی ہدایت ہو، اس کو ظاہر میں کوئی تائید کرنے والا، اسی کو نکھارنے والا ہم جب کوئی رسول بھیجتے ہیں تو جو لوگ ان اپنے رسول باطنی جو اندر سے آواز آتی ہے اور ہمارے رسول ظاہری ان کی آواز کو نہیں سنتے، لبیک نہیں کہتے، تو پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا کیا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، اور وجہ وہی ان کی سرکشی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم پہلی آیت کے سورۃ الشمس کے پہلی آیت کے الفاظ کے معانی کے بیان کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔